نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العظيم وليس وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا فرمان الفقر میسر نصیب ہے کہ جس نے ہمیں اس جماعت مبارک کی برکت نافذ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرحال فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو زبان کی حفاظت کا اور لوگوں کی برائی بیان کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اس کے ساتھ زبان کی حفاظت کرنا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ بقرہ ورس 83 ہے، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوشخلقی کے ساتھ نیکی کی بات ہے۔ کوئی بھی ہو، یہاں پہ رب تعالیٰ نے للناس فرمایا، جو بھی لوگ ہو جب بھی تم ان سے بات کرو تو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے، نرمی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بات کرو۔ انسان کی زبان یہ ایسی ہے کہ یہی بندے کو کامیاب بھی کرتی ہے اور یہی بندے کو ناکام بھی کرتی ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے بندہ مومن کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ یہی بندے کو جنت میں بھی لے کے جائے گی اور یہی زبان جو ہے اس کے لیے جہنم کا باعث بھی بنے گی۔ حضرت حمید بن حلال روایت نقل کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں، اس چیز کو چھوڑ دو جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، اور اس چیز کے بارے میں گفتگو نہ کرو جو آپ سے متعلق نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہوتا، لیکن اکابرین دیکھیں وہ کیا تعلق دیتے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو اس طرح سنبھالو جیسے تم اپنا خرچ جو ہے وہ سنبھال کر رکھتے ہو، مالی وسائل کو تم سنبھال کر رکھتے ہو۔ آپ کی مال ہے، آپ کی دولت ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا بزنس ہے، کتنی کیئر کریں گے؟ ہمیں اسی طرح تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کو سنبھال کر رکھو۔ حضرت عمران بن یزید وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو بھی ابن ابی دنیا نے جو ہے وہ روایت کو نقل کیا ہے آداب اللسان میں۔ حضرت مولا علی بن عبداللہ کرم اللہ کریم آپ فرماتے ہیں زبان بدن کا ایک اہم حصہ ہے، اگر زبان درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ درست ہیں۔ گویا اس فرمان کے مطابق یہ زبان ہمارے سارے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر یہ زبان درست ہے تو سارے اعضاء درست ہیں، اور آگے مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زبان لڑکھڑا جائے تو اس
اس بدن کا کوئی عضو بھی جو ہے وہ درست قائم نہیں رہ سکتا. اور حضرت قیس روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کو بھی ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کا کنارہ پکڑ کر آپ فرمایا کرتے کہ یہی زبان ہے جو مجھے ہلاکتوں کے گھاٹ اتار سکتی ہے. یعنی اس زبان کے باعث میں ہلاک ہو سکتا ہوں. یہ زبان میری ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے. اور یہ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام ہلاکت اور نقصان آخرت کا دیکھا کرتے ہیں. یہ آخرت میں ہمارے لیے جو ہے باعث ہلاکت ہو سکتی ہے. اپنی زبان کو پکڑ کر. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. جامع ترمذی ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے اسلام کی عمدگی، یعنی کسی انسان کا اسلام بہت اچھا دیکھنا ہو کہ یہ بہت اچھا مسلمان ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس کے اسلام کی عمدگی اس بات میں ہے کہ وہ فضول بات کو ترک کر دے. وہ فضول بات نہیں کرے گا. یہ اسلام کا حسن ہے، مسلمان کا حسن ہے. جب آپ فضول بات سے رک جائیں گے تو آپ یقین جائیں گے بہت زیادہ فتنے و فساد سے آپ رہتے ہیں. آج وہ فتنے و فساد جو ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، ہماری مجالس میں نظر آتی ہیں، ہمارے قرب و جوار میں نظر آتی ہیں، ہمارے گھروں میں نظر آتی ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے کہ ہم لایانی گفتگو کو نہیں چھوڑتے. جو ہمارے متعلق نہیں ہم اس میں بھی بحث کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو. قابل توجہ بات ہے حضور کا فرمان. ایمان کی درستگی دل کے ساتھ متعلق ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دل میں اگر کسی کے خلاف کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ہم دل سے کسی کو جو ہے وہ اچھا نہیں جانتے، برائیاں ہی برائیاں ہمارے دل میں گھر کر لیتی ہیں، تو کیا ہمارا ایمان درست ہے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو. اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست اور صحیح نہ ہو. دل جو ہے متعلق اس کے ہے زبان کے متعلق ہے. اور اگر ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا دل بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی کے دل کے حال کو دیکھنا ہو نا تو آپ اس کی زبان دیکھیں. وہ زبان سے جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی، اس کا نیبر اس کی اذیت اور تکلیف سے محفوظ نہ ہو. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا وہ آپ کا پڑوسی ہے. آپ کے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے.
جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی بن جاتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ ہم سوچیں آج بحیثیت مسلمان کہ ہم زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس عمل سے اس کو اذیت و تکلیف ہوتی ہے، اس کی زندگی اجیرن ہم بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں تکالیف کھڑی کر دیتے ہیں، اور ہم ہر نیک عمل بھی کرتے ہیں اور نیک عمل کر کے بھی ہم کیا کہتے ہیں کیا ہمارا عمل کیا ہے تکلیف دیتے ہیں، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی مل گئی۔ آخری روایت کو نقل کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک سفر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اپنی زبان کو بری گفتگو سے روک کر رکھو، بدگوئی سے روک کے رکھو اسے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ کے پیارے نبی کیا گفتگو میں بھی ہمارا روز قیامت جو ہے وہ مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں پوچھا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ لوگوں کو جہنم کے منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہوگی۔ یہ آج زبان سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں جو کھیتی کاٹ رہے ہیں اس کا مواخذہ روز قیامت ہوگا۔ جو بات کر رہے ہیں ہم اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، روز قیامت جو ہے یہ اس کی پکڑ ہوگی۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ